ہر محفل کی ایک روح ہوتی ہے اور ایک آواز ہے جو اس روح کو ایک لمحے میں چکنا چور کر سکتی ہے۔ یہ وہ چیخ ہے جو مائک سے نہیں بلکہ ایک کمزور نظر انداز کیے گئے سسٹم کی گہرائیوں سے نکلتی ہے۔ آج ہم اسی آواز کے پیچھے کی سچائی کو بے نقاب کریں گے۔ یہ رہنمائی اسلام آباد ساؤنڈ کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ اچھا، کبھی نہ کبھی یہ منظر تو سب نے دیکھا ہوگا۔ ایک بہت ہی خوبصورت محفل چل رہی ہے، نعت خواں یا خطیب اپنی آواز کے عروج پر پہنچتے ہیں اور اچانک آواز آتی ہے، ارے مائک گلا کھینچ رہا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو ہم سب سنتے ہیں، لیکن کیا یہ سچ ہے؟ کیا واقعی سارا قصور اس چھوٹے سے مائک کا ہے؟ آج ہم اسی سوال کی تہہ تک جائیں گے اور جانیں گے کہ اصل مجرم کون ہے۔ دیکھیں، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے دو الگ الگ کہانیاں ہیں۔ ایک طرف ہے عام خیال جو کہتا ہے کہ مائک خراب ہے، اور دوسری طرف ہے پروفیشنل سچائی جو اشارہ کرتی ہے پورے سسٹم کی کمزوری کی طرف۔ آئیے ان دونوں میں فرق کو سمجھتے ہیں۔ تو چلیں اپنی تحقیقات کا آغاز اسی سب سے عام غلط فہمی سے کرتے ہیں کہ مسئلہ ہمیشہ مائکروفون کا ہی ہوتا ہے۔ ساؤنڈ انجینئرنگ کی دنیا میں یہ بات ایک قانون کی حیثیت رکھتی ہے۔ مائک گلا نہیں کھینچتا، یہ صرف اپنے پیچھے موجود سسٹم کی کمزوری کو بے نقاب کرتا ہے۔ یہ ایک آئینے کی طرح ہے جو صرف وہی دکھاتا ہے جو اس کے سامنے ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر مائک مجرم نہیں ہے تو پھر یہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اور اس کا جواب اکثر ہمیں سٹیج پر کھڑے اس فنکار کی جد و جہد میں ملتا ہے۔ آپ کو شاید حیرانی ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ 70% سے زیادہ کیسز میں مائک کی اس چیخ کی اصل وجہ سٹیج مانیٹرنگ کی خرابی ہوتی ہے۔ سادہ لفظوں میں، پڑھنے والے کو اپنی ہی آواز ٹھیک سے سنائی نہیں دے رہی ہوتی۔ اور یہاں سے ایک خطرناک چکر شروع ہوتا ہے۔ پہلا قدم، پڑھنے والے کو اپنی آواز صاف نہیں آتی۔ دوسرا قدم، جواب میں وہ اپنی آواز پر اور زور لگاتا ہے۔ تیسرا قدم، اس سے اس کے گلے پر شدید دباؤ پڑتا ہے۔ اور آخری قدم، یہی دباؤ سسٹم پر منتقل ہوتا ہے جو فیڈ بیک کی شکل میں چیخ اٹھتا ہے۔ لائیو ساؤنڈ کا ایک سنہری اصول ہے، اگر فنکار خود کو سن نہیں سکتا تو وہ انجانے میں سسٹم کے ساتھ ایک جنگ شروع کر دیتا ہے، اور اس جنگ میں ہار ہمیشہ آواز کی، پیغام کی اور اس محفل کی روح کی ہوتی ہے۔ تو اس جنگ کو روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے صحیح مانیٹرنگ۔ مانیٹر سپیکر کو ہمیشہ پڑھنے والے کی طرف 45 ڈگری کے اینگل پر رکھیں۔ اسے مائک کی سیٹ سے تھوڑا پیچھے ہونا چاہیے تاکہ آواز گھوم کر واپس مائک میں نہ جائے اور لیول اتنا ہو کہ آواز صاف آئے، کانوں پر بوجھ نہ بنے۔ لیکن بات صرف مانیٹر پہ ہی ختم نہیں ہوتی۔ ساؤنڈ سسٹم کے کچھ اور بھی چھپے ہوئے دشمن ہیں جو خاموشی سے آپ کے پورے پروگرام کو خراب کر سکتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا دشمن ہے آپ کے مین سپیکرز کی غلط پوزیشننگ۔ اگر آپ کے مین سپیکر مائک کے پیچھے یا اس کی لائن میں رکھے ہیں تو آپ نے فیڈ بیک کو کھلی دعوت دی ہوئی ہے۔ اصول بہت سادہ ہے، سپیکر ہمیشہ مائک سے آگے اور ان کا رخ سامعین کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ غلط سمت میں رکھا گیا سپیکر آپ کی آواز کو دوست سے دشمن میں بدل دیتا ہے۔ اب آتے ہیں سسٹم کی بنیاد یعنی اس کی پاور پر۔ خاص طور پر ہمارے ہاں جہاں وولٹیج اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، جہاں ارتھنگ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ایک ہم کی آواز آتی رہتی ہے، اور جہاں سستی کیبلز استعمال ہوتی ہیں، یہ سب مل کر سسٹم میں ایک ایسا شور پیدا کر دیتے ہیں جسے کنٹرول کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں کنٹرول روم کی طرف، جہاں ایک ساؤنڈ آپریٹر کی ایک چھوٹی سی غلطی بھی پورے سسٹم کو بگاڑ سکتی ہے۔ اور یہ 3 چیزیں ہیں: گین، ای کیو اور کلپنگ۔ اب جو بات میں بتانے والا ہوں اسے بہت دھیان سے سمجھیں۔ انسانی آواز کی سب سے زیادہ طاقت اس کی مڈ رینج میں ہوتی ہے، یعنی 2 سے 5 کلو ہرٹز کی فریکوینسی کے بیچ۔ یہی وہ ڈینجر زون ہے جسے اگر آپریٹر نے بہت زیادہ بڑھا دیا تو آواز میٹھی ہونے کے بجائے کانوں میں چبھنے لگتی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، مڈ فریکوینسی آواز کی طاقت تو ہے، لیکن اگر یہ طاقت بے قابو ہو جائے تو یہ درد بن جاتی ہے۔ اسے ہمیشہ کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ ایک اور بہت بڑی غلط فہمی ہے گین اور والیوم کے فرق کو نہ سمجھنا۔ آسان لفظوں میں، گین مائک کے کان ہے کہ وہ کتنی آواز سن رہا ہے، اور والیوم سپیکر کی زبان ہے کہ وہ کتنی آواز نکال رہا ہے۔ اگر آپ گین یعنی مائک کے کان بہت زیادہ کھول دیں گے تو وہ پھٹنا شروع ہو جائے گا، جسے ہم ٹیکنیکل زبان میں کلپنگ کہتے ہیں۔ ایک پروفیشنل ساؤنڈ سسٹم کا سنہری اصول یہی ہے، ایک اچھا صاف ستھرا سسٹم بہت زیادہ بلند نہیں ہوتا، وہ متوازن یعنی بیلنسڈ ہوتا ہے۔ مقصد چیخنا نہیں بلکہ پیغام کو صاف صاف پہنچانا ہے۔
तो अब तक हमने जितनी भी बातें की हैं, आइए इन सब को मिलाकर एक मुकम्मल और काबिल अमल हल की शक्ल देते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है इंसानी उनसर। दुनिया का बेहतरीन सिस्टम भी कुछ नहीं कर सकता अगर माइक पकड़ने का तरीका ही गलत हो। माइक को मुंह से तकरीबन 4 से 6 इंच के फासले पर रखें, बिल्कुल सीधा उसमें बोलें और कभी भी इसका रुख किसी स्पीकर की तरफ ना करें। तो हासिल कलाम ये है, एक प्रोफेशनल की तरह सोचने के लिए साफ आवाज़ के इन 5 सुतूनों को हमेशा याद रखें। सही माइक का इंतखाब, स्पीकर की दुरुस्त पोजीशन, मुतवाज़न EQ, महफूज गेन और सबसे बढ़कर एक बेहतरीन मॉनिटर सेटअप जो पढ़ने वाले को सिस्टम से लड़ने पर मजबूर ना करे। तो आखिर में हम इसी सच्चाई पर वापस आते हैं। माइक्रोफोन गला नहीं खींचते, सिस्टम खींचते हैं। और जब आप आवाज़ की साइंस को सही तरीके से समझ आते हैं तो आप सिर्फ फीडबैक को कंट्रोल नहीं करते, आप दरअसल आवाज़ की, उस पैगाम की और इस पूरे प्रोग्राम की रूह की हिफाजत करते हैं।